اب یہاں بات جو بتانا ہے، بات جو کہنا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چاہے مال دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، ہر صورت میں خوش رہنے کا حکم دیا ہے۔ کس طریقے سے آپ خوش رہیں گے؟ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے آپ لوگوں کو دے کر کے خوش رہیے، اگر آپ کے پاس کم ہے تو آپ اپنے سے کم والوں کو دیکھ کر کے خوش رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا تنظروا الی من ہوا فوقکم، ان لوگوں کے طرف مت دیکھو جو تم لوگوں سے زیادہ مال و متاع میں ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے زیادہ مال دیا ہے، ساز و سامان دیا ہے، زندگی کی آرائشیں دی ہیں، مکانات دیے ہیں، محلات دیے ہیں اور پیسہ برس رہا ہے گھروں میں، ان کے طرف مت دیکھو۔ کہاں دیکھو؟ وَلَكِنْ انظروا، بلکہ کدھر دیکھو؟ اِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جو تمہارے سے نیچے والے ہیں ان کے طرف دیکھو۔ جب تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو جو تمہارے پاس ہے نعمت، تم اس کی شکر گزاری بھی کرو گے، حسد بھی نہیں آئے گی تمہارے اندر، اور زندگی بھی تمہاری خوش خرم ہو جائے گی۔ 3 فائدہ ہے، حسد بھی ختم ہو جائے گی زندگی سے، جلن، جو دل کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ آپ حسد کر کے کسی کی نعمت چھین بھی نہیں سکتے ہیں، اپنی نعمت بڑھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ کیا حسد کرنے کا کوئی فائدہ ہے سوائے اپنی جان کو برباد کرنے کا؟ حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی جان صرف ہلکان ہوگی، آپ کی جان برباد ہوگی، آپ کو نقصان ہوگا، آپ گھٹ گھٹ کر کے مر جائیں گے، لیکن نہ تو آپ کی جلن، آپ کی حسد کسی کی نعمت کو ختم کر دے گی، اور نہ ہی آپ کی جلن آپ کی نعمت کو بڑھا دے گی۔ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے حسد سے پاک صاف رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حسد سے پاک صاف آپ کیسے رہیں گے؟ اپنے سے بڑوں کو مت دیکھو بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو۔ جب اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو گے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ حسد سے بچ جاؤ گے، خوش رہو گے، جو نعمت ہے اس نعمت کو آپ اپنی محنت سے بڑھانے کی کوشش کرو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قناعت پسندی آ جائے گی۔ قناعت پسندی مطلب جتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس پر خوش رہنا، اس پر صبر کرنا اور دل سے راضی رہنا، اسی کو کہتے ہیں قناعت پسندی۔ قناعت پسندی یہ آپ کے اندر اور ہمارے اندر آئے گی تو یہ نعمتوں کا جو ایک سرکولیشن ہے جو چلتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے آج راجہ و مہاراجہ بنا دیا ہے وہ کل بھی راجہ مہاراجہ رہے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے محروم کر دیا، کل تک وہ بہت اتراتے پھرتے تھے لیکن آج ان کے یہاں اترانے پھرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بالکل فقیر بن گئے۔ اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بالکل حقیقی معنی میں فقیر بنایا تھا، لیکن دھیرے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی بدل دی اور وہ بہت آگے چلے گئے۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، مسلمانوں کی اس ملک کے اندر حکومت تھی، تقریباً سب پورا ملا لیا جائے تو 900-1000 سال کے تقریباً پورا مدت ملتی ہے کہ 1000 سال تک مسلمانوں نے اس ملک کے اندر حکومت کی ہے، یعنی سب کچھ ان کا تھا، جو چاہتے وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اچھا کام کیا، کچھ برا نہیں کیا، اپنے عیش و آرام میں بھلے لگ گئے لیکن غیروں کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ لیکن جب مسلمانوں کا انحطاط آیا، ان کی حکومت ختم ہوئی، اور آج جن لوگوں کی حکومت ہے، آپ دیکھیے آج آپ فقیر بنے ہوئے ہیں، مال رہ کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، تعداد ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظلم و ستم اور بربریت جو ہے جس طریقے سے مسلمانوں پر ہو رہی ہے وہ سب کچھ ہمارے آنکھ کے سامنے ہے۔ تو ایک وقت میں آپ اس ملک کے راجہ مہاراجہ تھے، آپ کنگ تھے، اور ایسے کنگ تھے، ایسے یعنی کہ لیڈر تھے کہ آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی الیکشن نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں کہ 5 سال کے لیے اس کے بعد تمہاری حکومت ختم، مسلسل 900 سال 1000 سال آپ کی حکومت تھی، ایسی حکومت۔ اور آج آپ کا حال یہ ہے کہ آج آپ حکومت کے نمائندے تک نہیں بن سکتے، آپ اپنی بات تک نہیں پہنچا سکتے ہو، آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے کہیں پر بھی۔ تو یہ دن بدلتا رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح یابی ہوئی، جنگ احد میں شکست ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی کا دن رہتا ہے، کبھی کسی کا دن رہتا ہے۔ اب ہمارا جو مقصد ہے کہنے کا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو مال و متاع ہمیں دیا ہے اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کو موت سے دوچار ہونا ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر کے بول سکتا ہے کہ نہیں میں کبھی مرنے والا نہیں ہوں،
کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. ہر انسان کو موت سے دوچار ہونا ہے. تو یہ اپنے مال و متاع کا وہ کیا کرے؟ اپنی کمائی کا جو وہ کما رہا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے اس کو چھپا پھاڑ کر کے دیا ہے تو اس کا وہ کیا کرے؟ کم دیا ہے تو اس کا وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے، باقاعدہ مال کے بارے میں پوچھتے تھے. یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں ہم لوگ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں. تو جب یہ سوال بہت زیادہ ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ قل العفو. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب خرچ کر دو. عفو کے معنی یہاں پر الفضل کے کیا گیا ہے. فضل مطلب جو زیادہ ہے، یفضلو، جو آپ کے پاس زیادہ ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ اندی دینار کیف انفق، میرے پاس دینار ہے، میں کیسے خرچ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفق علی نفسک، اپنے نفس کے اوپر خرچ کرو، اپنے آپ پر خرچ کرو، تمہاری جو ضرورت ہے اس کو پوری کرو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا کہ اندی آخر، میرے پاس اور ہے. تو کہا کہ انفق علی اہلک، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. کہا اندی آخر، میرے پاس اور ہے، یعنی مالدار تھا وہ. کہا کہ اور ہے میں اپنے گھر پر بھی خرچ کر سکتا ہوں، اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں، اور ہے میرے پاس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہیں ان پر خرچ کرتے جاؤ. یعنی کہ پھر تمہارے رشتہ دار اقربا ہیں، اہل و عیال کے بعد رشتہ دار آتے ہیں اقربا، ان کے اوپر خرچ کرو. پھر تمہارے پاس ہے تو اور جو تمہارے تھوڑا اور دور کے لوگ ہیں ان پر خرچ کرو، پھر اور دور کے لوگ ہیں ان پر خرچ کرو. اس طریقے سے ایک نظام بنا دیا. تو یہ جو مال خرچ کرنے کا جو جذبہ اسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور یہ باور کرایا گیا ہے کہ مال سے محبت نہیں کرنا چاہیے. مال سے محبت کرنا یہ ہمارے اور آپ کی آخرت اور دنیا کو بگاڑنے کے جیسا ہے، کیونکہ کچھ رہنے والا نہیں ہے ہمارے آپ کے پاس. یقول ابن آدم، آدم کی اولاد کہتی ہے، یعنی انسان کہتا ہے یقول الناس کہ مالی مالی، مال سے ہے مالی، یعنی میرا مال میرا مال. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا مال کیا ہے اے ابن آدم؟ تمہارا مال جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. بس تمہارا مال اتنا ہے جو تم نے کھایا اور کھا کر کے نکال دیا. کھاؤ گے طاقت بنے گی، جو فضلات ہیں وہ آپ جائیں گے ٹوائلٹ میں نکال دیں گے، وہ تمہارا مال ہے. او لبستا، یا تو وہ تمہارا مال ہے کہ تم نے پہنا لباس کی شکل میں، فابلیتا، لباس پرانا ہو گیا، پھٹ گیا، گل گیا، اس کو تم نے ہٹا دیا. ایک کپڑا آدمی کتنا پہنے گا؟ 1 سال 2 سال 3 سال، اس سے زیادہ کیا پہنے گا؟ ایک دن آئے گا کہ پورا پھٹ جائے گا. غریب پیون لگائے گا، ایک لمٹ ہے اس کی کپڑے کی، کتنا بھی سال آپ جوڑ لیجئے، ایک لمٹ ہے، ایک نہ ایک دن کپڑا برباد ہو جائے گا. یہ تمہارا مال ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ وہ ہے جو تم نے صدقات و خیرات کیا. تمہیں اللہ رب العالمین نے دیا، تم نے اس کا صدقات و خیرات کیا اور اس کو آخرت کے لیے جمع کر کے رکھ دیا. یہ 3 قسم ہے تمہارے مال کی. بس اس کے علاوہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے جو تم چھوڑ کر کے جاؤ گے. اگر مان لیجئے آپ نے مثال کے طور پہ 5 کروڑ روپیہ چھوڑا ہے، مثال کے طور پہ ایک مالدار کی میں بات کر رہا ہوں، اگر 5 کروڑ روپیہ مثال کے طور پہ اس نے چھوڑ کر کے اس دنیا سے گیا ہے، قبر میں چلا گیا، اب وہ 5 کروڑ اس کے گھر والے جا کر کے قبر میں دفن کر دیں گے. کس کا وہ مال ہوا؟ وہ 5 کروڑ دفن ہونے والا نہیں، وہ 5 کروڑ اسی کے اہل و عیال اور اس کے خاندان میں وہ کہاں کہاں بڑھ جائے گا. تو یہ تمہارے مال کی حقیقت ہے. آپ اپنے مال کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا لیجئے، چاہے آپ اپنے مال کے ذریعے سے اپنی آخرت برباد کر لیجئے، اور چاہے آپ اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کی بھی زندگی بنا دیجئے. اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے مال کو مکمل طور پر لٹا دیجئے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. لیکن اسلام بخیلی سے بہت سخت نفرت کرتا ہے، کنجوسی سے بہت سخت نفرت کرتا ہے، اور جب وقت پڑے خرچ کرنے کا اس وقت خرچ کرنے کو فرض قرار دیتا ہے. زکوٰۃ اپنی جگہ فرض ہے، صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے، موقع و محل کے اعتبار سے جب جب قوم کو ضرورت پڑے گی اس وقت مال کو خرچ کرنا فرض کے دائرے میں آتا ہے. یہ آپ جان لیجئے.
کوئی آدمی یہاں سے گزر رہا ہے بھوکا ہے، حقیقت میں بھوکا ہے، تڑپ رہا ہے کھانے کے لیے، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں واقعی یہ بھوکا ہے، اب آپ یہ نہیں کہو کہ میں نے زکوٰۃ رمضان میں ادا کر دیا میرے اوپر فرض نہیں ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ادھر سے گزر رہے ہیں، آپ کے پاس 50-100 روپیہ کھلانے کی طاقت ہے تو آپ کو کھلانا پڑے گا، اس میں زکوٰۃ کا آپ کا نصاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، آپ کروڑ روپے کے مالک ہیں کہ 100 روپے کے مالک ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے۔ وقتی طور پر اگر 50-100 روپے بھی خرچ کرنا ضروری ہو جائے تو آپ کو خرچ کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ نہیں کہو گے کہ ہم نے زکوٰۃ تو دے دی نا، اب میرے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت کے اعتبار سے کبھی کبھی 10-10 روپیہ بھی فرض ہو جاتا ہے، 20-20 روپیہ بھی خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے وقت کے اعتبار سے۔ تو یہ ہمارے اندر شعور اور بیداری ہونی چاہیے کہ ہمارے اسلام کے اندر خرچ کرنے پر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ وقت کے اعتبار سے جو حالات چل رہے ہیں، میں نے ابھی 1-2 جمعہ پہلے ایجوکیشن اور ہاسپٹل پر بہت زیادہ دھیان دینے کی آپ لوگوں سے گزارش کی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ لوگ ضرور دھیان دیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ 2 جو راستے ہیں یہ بہت آسان ہونے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اپنا خود کا کچھ ایسا ہو۔ آپ دیکھو کورونا کے دور میں اس کو بہت اچھے سے محسوس کیا گیا، بہت اچھے سے محسوس کیا گیا۔ ایک آدمی جاتا ہے، آکسیجن اس کا لیول تھوڑا کم ہو جاتا ہے، 4-4 لاکھ 2-2 لاکھ ایک دن میں اس کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے کورونا کے نام پر۔ ہمارا ہاسپٹل ہوتا، ہمارا نرسنگ ہوم ہوتا، اگر ہمارا کچھ تھوڑا سا ہوتا تو ہم کتنا مدد کر سکتے تھے مسلمانوں کی۔ جو مسلمان جا کر کے اپنے پیسے کو برباد کیے ہیں، کتنا برباد کیوں کیے؟ کیونکہ ان کے سامنے کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے ان کا پیسہ گیا۔ لیکن اگر وہی ہمارا اپنا خود کا ہوتا تو ہم لوگ ایک اچھے سے مینج کر کے یہ سب کام کرتے۔ تو ایجوکیشن اور ہاسپٹل پر میں نے بات بہت کر لی۔